اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اسباب حدوث واقع کربلا، اسباب انحراف امت، عبرتہائے عاشورہ کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے۔ ایک اہم وجہ کربلا وجود میں آنے کا یہ کہ مسلمان احساس ذمہ داری سے محروم ہو گئے تھے۔ مسلمان احساس ذمہ داری سے محروم ہو گئے تھے۔ حکام نے اتنا ظلم کیا تھا کہ ہر مسلمان اپنے کو پست سمجھتا تھا کہ ملک کے دین کے امور میں میری کوئی حیثیت نہیں، میری ذمہ داری صرف اپنی روٹی، پانی، مکان، بیوی، بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان کو یہ احساس دلایا تھا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم پست انسان ہو۔ یہ تفکر کسی قوم میں رائج ہو جائے تو حکمران جتنا ظلم کرنا چاہے ان کے خلاف آواز کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ہر حکمران کی کوشش یہی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فرعون کے بارے میں فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، فرعون نے اپنی قوم کو خفیف قرار دیا، اپنی قوم کو ہلکا قرار دیا، اپنی قوم کو بالکل ہلکا، یعنی بے حیثیت، ناچیز بنایا، اور جب ناچیز بنایا تو قوم اس کی اطاعت کرنے لگے۔ ابھی بھی ہمارے دیکھیں مغرب کے مقابل میں ہم کیوں چکے ہوئے؟ ہم نے مان لیا دل سے کہ مغرب کے مقابل میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہماری عقل، نہ ہماری تدبیر، نہ ہماری حکمت عملی، نہ ہماری دولت، نہ ہمارا علم، کچھ بھی قابل ذکر نہیں ہے مغرب کے مقابل میں۔ اسی لیے سمجھتے ہیں ہماری مقدر مغرب کی غلامی ہے، ہم اس سے زیادہ لائق نہیں۔ وہ قوم جو اپنے آپ کو ناچیز سمجھتی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے سکتی ہے، بلکہ ذمہ داری کو نہیں سمجھتی ہے۔ میں ناچیز ہوں، ناتوان ہوں، کمزور ہوں، تو کسی قسم کی ذمہ داری کو ادراک نہیں کر سکتی وہ قوم۔ اسی لیے بنی امیہ نے صلح امام حسن کے ذریعے اہل کوفہ کو معلوم ہوا، خواص کو معلوم ہوا، بنی امیہ کی حقیقت سامنے آ گئی۔ جب امیر شام نے صلح کے مفاد کی خلاف ورزی کی تو بنی امیہ کی حقیقت سامنے آ گئی۔ حقیقت سامنے آ گئی، بنی امیہ کے مقصد، نیت، ناپاکی سب کو معلوم ہوا۔ لیکن بنی امیہ نے ایسے حکمت عملی اپنائی کہ مسلمانوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ بنی امیہ باطل ہے، آل محمد برحق ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم احساس ذمہ داری سے ان کو محروم کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے ایسے حکمت عملی اپنائی، مکر و فریب کے ایسے بہانے تیار کیے جس کی وجہ سے امت احساس ذمہ داری سے محروم ہو گئی۔ آپ اسی میں دیکھیے حضرت مسلم نے ہزاروں کے تعداد میں لشکر لے کر دارالعمارہ کا محاصرہ کیا۔ دارالعمارہ کے اندر کوئی نہیں، حضرت حانی نے پیغام بھیجا تھا، شریح سب سے بڑا عالم ہونے کے باوجود یہ پیغام نہیں پہنچایا اہل کوفہ کو، کہ یہ پیغام بھیجا تھا کہ 12 آدمی سے زیادہ اندر نہیں ہیں، تم حملہ کرو، بیت العمارہ کو فتح کر سکتے ہو، محل کو فتح کر سکتے ہو۔ لیکن اس نے بھی جرأت نہیں کی، ذلت کے راستے کو اپنایا۔ حضرت مسلم نے جب محاصرہ کیا دارالعمارہ کو، عورتیں آتی ہے، ایک اپنے باپ کو لے، بیٹی باپ کو لے جاتی ہے، بہن بھائی کو لے جاتی ہے، بیوی شوہر کو لے جاتی ہے، ماں بیٹے کو لے جاتی ہے، یہی کہہ کے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، حکومت کے مسائل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، قوم کے، ملک کے، دین کے اہم مستقبل کی نسبت میں احساس ذمہ داری سے فارغ ہونا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ابھی بھی ہمارے اسلامی ممالک سب غلامانہ زندگی گزارتے ہیں، بدترین لوگ اقتدار پر آتے ہیں، اور سب کے سب ہمارے حکمران
ایران کو چھوڑ کر تقریباً سارے حکمران مغرب کے غلام ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمیں وہ احساس خودی سے ہم محروم ہو گئے. ہم نے مان لیا کہ ہم غلام ہیں. یہ کام اس وقت کیا گیا تھا. اس وجہ سے مسلمان بنو امیہ کے برائیوں کو بھی دیکھتے تھے، اس کے باوجود خاموشی اختیار کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت ہانی بن عروہ جب شہید ہو گئے، جان کنی کی حالت میں تھی، ایک آدمی آ کر، ایک بیگانہ آدمی، حکومت کے کارندہ بھی نہیں ہے، آ کر ان کے سر ادھر کو جدا کرتا ہے. تو کسی نے کہا بھائی تمہاری کیا ضرورت تھی، تمہاری کیا ذمہ داری تھی، تم نے کیوں کیا ایسا کام؟ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے کیا تاکہ ہانی کو زیادہ تکلیف نہ ہو. یعنی اس حد تک پست ہو گئے تھے کہ ایسا فرد جس کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ آ کر سر ادھر ہانی جیسی شخصیت، کوفہ کے سب سے اہم شخصیت، اس کے باوجود یہ کام کیا گیا. آپ خود دیکھیے کس طرح سے ذلت کے لیے لوگ تیار ہو گئے تھے. ایسے لوگ کبھی طاقتور لوگوں سے نہیں لڑ سکتا ہے. لا یقیم ھذا الامر، علی فرماتے ہیں اس حکومت اسلامی کو قائم نہیں کر سکتا ہے الا من لا یصانع، مگر وہ کر سکتا ہے جو اہل باطل کے ساتھ چلنے کی کوشش نہ کرے. ولا یضارع، اہل باطل کے ساتھ شبیہ ہونے کی کوشش نہ کرے. ولا یتبع المطامع، اور طمع کے پیچھے نہ ہو، طمع کرنے والا نہ ہو، اہل باطل جیسا بننے کی کوشش کرنے والا نہ ہو، اہل باطل کے ساتھ نرمی کرنے والا نہ ہو، یعنی حق پرست ہو، حق خواہ ہو، ایسا آدمی کر سکتا ہے. تو ایک اہم وجہ یہی تھا کہ احساس ذمہ داری سے محروم ہو گئے تھے. بنو امیہ نے یہ کام کیا. مولا امیر المومنین کے زمانے میں کسی خلیفہ نے ممبر پر کہا کہ میں آپ کو ایسے راستے پر چلاؤں جس راستے پر رسول خدا نے نہیں چلایا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو اپنی تلواروں سے سیدھا کریں گے، سیدھے چلنے پر مجبور کریں گے. امت کو وہ بھی آزمانا چاہتا تھا کہ امت میں خودی باقی ہے یا نہیں ہے، شجاعت باقی ہے یا نہیں ہے، قوم کے احساس، امت کے احساس زندہ ہے یا نہیں ہے. تو علی نے امت کی ترجمان بن کر، رہنما بن کر جواب دیا. یہ حالت حکمرانوں کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ذلیل، جتنا بہتر طریقے سے ذلیل کریں گے اتنا بہتر حکومت کر سکتے ہیں، ان کی حکومت باقی رہ سکتی ہے. یہ اسی لیے قرآن فرماتے ان العزت للہ ولرسول، عزت خدا کے لیے، رسول کے لیے، مؤمنین کے لیے. مؤمن صاحب عزت ہونا چاہیے، ذلت کو قبول نہیں کرنا چاہیے. عزت یعنی جس پر کوئی غالب نہیں آتا ہے. ایک آدمی جو جن اہداف و مقاصد تک پہنچنا چاہتا ہے، جو اس کے حریم ہے، اس میں کوئی غالب نہ آئے، اسی کو عزیز کہتے ہیں. اسی لیے مضبوط محل کو، مضبوط قلعہ کو، مضبوط فصیل کو عزیز کہتے ہیں، حصن عزیز. تو عرض یہ ہے، یہی کوشش تھی. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں عام طور پر عوام پر حکمران ظلم کرتے ہیں، لیکن میرے اوپر میرے عوام ظلم کرتے ہیں. علی نے عوام کو عزت دینے کی کوشش کی، شخصیت دینے کی کوشش کی، عوام کی خودی کو زندہ کرنے کی کوشش کی. اب یہ لوگ صحیح تربیت حاصل کرنے کے بجائے علی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اور لیکن جب امیر شام اقتدار پر آیا تو انہوں نے ذلیلوں کی طرح زندگی کرنے لگے. تو ایک اہم وجہ کربلا کا واقعہ کہ یہ ہے کہ کوئی احساس ذمہ داری نہیں کرتا تھا. ابھی بھی ہمارے معاشروں میں کیا ہے، ظلم ہو تو کتنے لوگ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے. کیونکہ ہم جو امام زمانے کے منتظر ہے ظلم کے خلاف آواز کب بلند کرتے ہیں؟ جب میرے اوپر ظلم ہو جائے آواز بلند کرتا ہوں، لیکن یہی ظلم کسی اور پر ہو جائے آواز بلند نہیں کرتا ہوں. جبکہ علی فرماتے ہیں اگر انبار میں عیسائی عورت کے زیورات کے چھننے کی خبر سن کر کوئی مر جائے، میں علی اس کو مناسب سمجھتا ہوں، قابل مذمت نہیں سمجھتا ہوں. یہ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. مؤمنین ایک دوسرے کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ مثال فرمان مثل المؤمنین فی توادہم و تراحم، پیغمبر کی حدیث ہے، مؤمنین کی مثال محبت میں، رحم میں، کمثل الجسد الواحد، ایک جسد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. اگر اس کی کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے، جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم کا سکون ختم ہوتا ہے. مومنین کی بھی یہی حالت ہونا چاہیے، مسلمین کی یہی حالت ہونا چاہیے. من سمع منادیا ینادی یعلم، ایک منادی
ندا دے دے، وہ ندا دینے والا کافر کیوں نہ ہو، یہ ندا دے دے کہ مسلمانوں میری مدد کرو، اس کے باوجود مسلمان جواب نہ دے، فلیس مسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ایک اہم وجہ یہ ہے کہ حسین حل من ناصر ینصرنا کہتے ہیں، مسلمان سن رہے ہیں لیکن حسین کی مدد کرنے کے بجائے حسین کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ لیکن چند خوش قسمت ایسے تھے، باغیرت لوگ تھے، باعزت لوگ تھے، احساس ذمہ داری کرنے والے لوگ تھے۔ ابھی ہم جو یا لیتنا کہنے والے ہیں، یقیناً احساس ذمہ داری ہماری زندہ ہونا چاہیے۔ احساس ذمہ داری دین کے ذریعے، عقل کے ذریعے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اہم وجہ کربلا کے واقعہ حادث ہونے میں اور امت کے انحراف کے، امت کے خاموشی کے، یزید کے مضبوط ہونے کے ایک اہم وجہ بدعتیں ہیں۔ مولا سید شہداء اہل بصرہ کو جو خط لکھتے اس خط میں یہی فرماتے، بدعتیں زندہ ہو گئی ہے اور سنت پیغمبر نابود ہو گئی۔ سنت یعنی راہ و روش پیغمبر، وہ نابود ہو گئی، بدعت زندہ ہو گئی۔ بدعت یعنی وہ چیز جس کو کوئی دین کے اندر داخل کرتا ہے، جبکہ اس کو پر نہ قرآن سے، نہ سنت پیغمبر، نہ سنت معصومین سے کوئی دلیل ہو، یعنی وہ حکم یا وہ عقیدہ جس کو کسی نے دین میں داخل کیا ہے، جبکہ اس کے اوپر نہ قرآن کی طرف سے کوئی دلیل ہے، نہ کوئی آیت سے ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ بدعت۔ بدعت کو دین میں آنے دیا، ہر آدمی کچھ بڑھاتا جائے گا۔ ممکن ہے سازشی لوگ بدعت کرے، دین میں اضافہ کرے، ممکن ہے مخلص لوگ بھی دین میں اضافہ کرے۔ ایک مخلص آدمی سمجھتا ہے کہ یہ دین، یہ چیز اگر دین کے اندر ہو، جیسے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وہ رہبانیت ابتدعوها، عیسائیوں نے رہبانیت کو ابتداء کی، یعنی بدعت کے طور پر رہبانیت کو عیسائی دین میں انہوں نے اضافہ کیا۔ یعنی رہبانیت کو خدا نے نازل نہیں کیا، قرآن کی آیت صریح یہی کہتی ہے، لیکن عیسائیوں نے رہبانیت کو دین میں بدعت کے طور پر داخل کیا۔ بس ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے نازل نہ ہوا ہو اور لوگ دین میں شامل کرے، وہ بدعت ہے۔ اسی لیے کسی چیز کو بھی ثابت کرنے کے لیے یہ دین کا حصہ ہے، قرآن کی دلیل یا قرآن کی دلیل ہونے کی ضرورت ہے، یا سنت چاردہ معصومین کی دلیل کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بدعت ہے، اور ہر بدعت جہنم میں۔ پیغمبر نے فرمایا، علی کا کلام ہے، فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم ہے۔ اور اسی طرح سے احادیث معصوم نے فرماتے ہیں اذا ظہرت البدع، اگر بدعتیں ظاہر ہو گئی، فعلی العالم ان یظہر علم، عالم پر واجب ہے اپنے علم کو قانون تک پہنچائے، ہر جگہ پہنچائے، علم کا اظہار کرے، علم کو غلبہ دے دے تاکہ بدعتوں کو ختم کرے۔ بدعتوں کو آنے دیے، پورے دین کے نقشے بدل جائے گا۔ اس ایک سال میں چند بدعت ظاہر ہو جائے، دوسرے سال میں تو 1000 سال میں 1000 بدعت ظاہر ہو جائے گی، پورے دین کا نقشہ بدل جائے گا۔ وہ دین جو انسانیت کے نجات کا ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، وہ دین ہے جس کو خدا نے پیغمبر پر نازل کیا اور پیغمبر نے اہل بیت کے پاس امانت کے طور پر رکھا، وہی دین ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے اس کے احکام، اس کا عقائد جعل کرتے جائیں گے تو پھر وہ دین نہیں ہوگا۔ نجات دینے والا دین وہ دین ہے جو خدا نے نازل کیا ہے۔ ہم جو بڑھاتے ہیں وہ نابود کرنے والا دین ہے، نجات دینے والا دین نہیں ہے۔ اسی لیے حسین کیوں تنہا ہو گئے؟ اتنی بدعتیں بڑھا دی گئی تھی۔ تفسیری برائے پیغمبر کے زمانے میں ہی تفسیری برائے شروع ہو گئی تھی، پیغمبر نے تفسیری برائے کے ذریعے بدعتیں بڑھانا، جعلی احادیث کے ذریعے بدعتیں بڑھانا، مختلف ذریعوں سے۔ آپ دیکھیں پیغمبر خدا کے بعد جب پیغمبر خدا دنیا سے گئے، جانے سے پہلے پیغمبر اپنی حدیث لکھوانے کے لیے فرمایا قلم و کرتاس لاؤ، تو کسی نے کہا پیغمبر ہذیان کہہ رہے ہیں، پیغمبر کو اپنی حدیث لکھوانے سے روک دیا۔ لیکن اسی آدمی نے کیا کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے کافی۔ یہ جملہ بالکل قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دیتا ہے لے لو، جس چیز سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب یہ کہتا ہے ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ قرآن کے متعدد آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے سنت کو، سیرت کو لینا ہے۔ تو اب اس آدمی کی دنیا سے جاتے ہوئے جب شورائے 6 نفری کا انتظام ہوا،
تو سیرت شیخین شامل کیا گیا. یا علی ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ کتاب خدا پر عمل کریں گے، سنت رسول پر عمل کریں گے. سنت رسول اب داخل ہوا، خلافت کی شرائط میں سے بن گیا، اور سیرت شیخین یعنی مزید بڑھ گیا. یعنی پہلا پیغمبر جب اپنی سنت لکھوانا چاہتے تھے روک دیا گیا قرآن کے نام سے، پھر سنت کی تحریر کرنا، تمام سنت کو ختم کر دیا قرآن بچانے کے بہانے سے. اب خلیفہ دنیا سے گئے ہیں، نیا خلیفہ منتخب کرنا چاہتے ہیں. علی سے کہہ رہے ہیں یا علی ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کو خلیفہ بناتے اس شرط کے ساتھ کہ کتاب خدا پر عمل کریں گے، سنت رسول پر عمل کریں گے، اور سیرت شیخین. سنت رسول بھی ہو گیا. اب سنت رسول عرض کے قرآن کے آیات کے مطابق ثابت ہے سنت رسول حجت، لیکن سیرت شیخین بھی بڑھا دیا گیا. علی نے اس بدعت کو روکنے کے لیے خلافت کو ٹھکرا دیا. فرمایا نہیں، میں اپنے نظریے پر عمل کرتا ہوں، اپنے فہم دین پر عمل کرتا ہوں. اس بدعت کو، جو نئی بدعت آ گئی تھی، اس کو ٹھکرانے کے لیے خلافت کو ٹھکرا دیا. اور یہ بدعتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا. بدعتوں کا سلسلہ شیخین نہیں، بعد میں اور بھی مزید آ گئے، مزید لوگوں کی سنتیں داخل ہو گئی شریعت اسلامی میں. تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے دین کی شکل بگڑ جاتی ہے، دین کی حقیقت بگڑ جاتی ہے. وہ دین جو آسمان سے نازل ہو باقی نہیں رہتا ہے. اگر ہر آدمی اپنی فکر کے مطابق، خلوص سے کیوں نہ ہو، اپنی فکر کے مطابق دین میں اضافہ کرنا چاہے تو 1000 سال 2000 سال میں پورا دین بدل جائے گا. تو حسین اس لیے تنہا ہو گئے، کافی تبدیلیاں آ گئی تھی، بدعتیں بڑھ گئی تھی. دین کے پہچاننا، خود امام فرماتے فإن السنة قد أميتت، راہ روش پیغمبر نابود ہو گئی ہے. سنت سے مراد حدیث نہیں ہے، سنت سے مراد مستحب نہیں، سنت سے مراد راہ و روش پیغمبر، یعنی قرآن کے ذریعے ہو یا خود پیغمبر کی فعل قول بیان کے ذریعے ہو. راہ و روش پیغمبر نابود ہو گئی ہے، اور وَإِنَّ الْبِدْعَ قَدْ أُحْيَتْ، بدعت زندہ ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے دین کی صحیح تصویر امت کے پاس نہیں تھی. نہ ہونے کی وجہ سے امت یزید کو باطل نہیں سمجھتے تھے، حسین کو حق نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ معرفت کے راستہ بالکل دین کی شکل بدل دیا گیا تھا. ہم نے سابقاً گفتگو کی امت کے انحراف کی ایک وجہ جہالت ہے، لیکن ابھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نہ صرف جہالت، دین کی شکل بگاڑ دیا گیا تھا. اس وجہ سے اسلام مظلوم ہو گیا تھا، حسین بھی مظلوم ہو گئے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hussein, Hussein, Hussein.